السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ رمضان المبارک بھی گزر گیا، اب ہمیں ہر ایک دن کو اسی رمضان المبارک جیسا بنانا ہوگا، تو یقیناً ہمارے لیے بہت سی رحمتیں، بہت سی برکتیں نازل ہونے والی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ آج ہمارے لیے انتہائی اہم دن اور خوشی کا دن ہے۔ احتیاطی تدابیر بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور ایک اہم بات، جتنے بھی مخیر حضرات وہ اسی طرح اپنا سسٹم جاری رکھیں تاکہ ہر ایک غریب، ہر ایک شخص 3 وقت کا کھانا کھا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ دوستو یہ آج بہت ہی خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک بھی گزر گیا۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم اس کو دیکھ پائیں گے یا نہیں، لیکن یہ جو گزر گیا الحمدللہ اچھا گزر گیا۔ لیکن اب ہمیں ہر ایک دن کو اسی رمضان المبارک جیسا بنانا ہوگا، اور وہ کیسے کہ جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پر اچھے کام کرتے ہیں، نیک مال، زیادہ سے زیادہ نمازیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، نوافل، اس روٹین کو اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ایک دن کو رمضان المبارک جیسا بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ کہ رمضان المبارک بھی گزر گیا، لیکن اب کسی بھی ایک بندے کو یقین نہیں کہ اگلا رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں۔ کیا ہم اگلا رمضان مبارک یا اس سے اگلا دیکھ پائیں گے؟ نہیں۔ تو اگر ہم ہر ایک دن کو اس رمضان مبارک جیسا بنائیں تو یہ ہمارے لیے روزانہ رمضان مبارک ہی ہے۔ تو کیسے کہ ہم جیسے عام حالات میں تو ہم بہت ہی کم نیک اعمال کرتے ہیں، بہت کم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ہم سب سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اب بھی ہم ہر ایک دن کو رمضان مبارک جیسا بنائیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت سی رحمتیں، بہت سی برکتیں نازل ہونے والی ہیں۔ ہم میں سے یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ اس رمضان مبارک میں ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی، جانے میں ہوئی، انجانے میں ہوئی یا جان بوجھ کر کی، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہم نے نیک اعمال کی، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے گا اور ہمیں مزید نیک کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوستو رمضان المبارک گزر گیا، ماہ شعبان شروع ہو چکا، آج عید الفطر ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے۔ تو اس دن کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہ معاف فرمائے، اور دیار غیر میں بسنے والوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں، دکھ، درد، مصیبتیں دور فرمائے۔ اور دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک بری بیماری سے، بری مرض سے، بالخصوص کرونا وائرس سے نجات فرمائے۔ دوستو یہ تو ہر ایک دن ہی عید کا دن ہے، لیکن ہم نے یہ آج ہمارے لیے انتہائی اہم دن اور خوشی کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاطی تدابیر بھی ضرور اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہر طرف وبا کا پھیلاؤ شروع ہے، آئے روز اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کمی کی کچھ خاص صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں جہاں پر وبائی مرض پھیل چکی ہے یا جہاں پر شروع ہے وہاں پر جانے سے گریز کرنا ہوگا، وہاں سے نکلنے سے گریز کرنا ہوگا، جو وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ اور اسی طرح اسلام میں سلام کرنا، گلے ملنا، یہ ایک اہم ثابت ہوتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر کے تحت ہمیں ان سے کچھ قدر پرہیز کرنا ہوگا۔ اگر ہم اس بیماری سے، موذی بیماری سے بچ گئے تو انشاءاللہ ہم اگلے سال بھی عید منائیں گے، جوش و خروش سے منائیں گے، اور اگر بچ گئے تو انشاءاللہ اگلی عید اس سے زیادہ خوشی والی ہوگی، اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو اس حوالے سے اور ایک اہم بات جو ہم سب کو کرنی ہوگی کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جنہوں نے کرونا وائرس سے لے کر اب تک
غریبوں کی مدد کی، بالخصوص رمضان پیکٹ کا اہتمام کیا، رمضان میں راشن تقسیم کیے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں، تو انہیں چاہیے، ان سے اپیل بھی کروں گا کہ اب اس سے آگے بھی وہ اسی طرح اپنا سسٹم جاری رکھیں تاکہ ہر ایک غریب، ہر ایک شخص 3 وقت کا کھانا کھا سکے، کیونکہ آپ سب کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہے کہ ہر ایک غریب، ہر ایک بندہ، ہر انسان اچھے سے اچھا کھانا کھا سکے، اچھی اس کے بچے اس کے اچھے کھا سکیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنے ہوں گے۔ یہ مختلف رمضان المبارک میں ہر ایک شخص نے کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں، میں زیادہ سے زیادہ خرچ کروں۔ اسی طرح اس مہینے کو بھی یا اس سے آگے جو یہ کرونا وائرس کا خدشہ ہے، اس دوران بھی ہمیں نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا تاکہ ہمیں اللہ پاک آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ جی رمضان المبارک تو چلا گیا، اب ہم کس کی مدد کریں گے، کیا کریں گے، کیوں کریں وغیرہ وغیرہ، یہ غلط ہے۔ ہمیں رمضان مبارک ہو یا نہ ہو، ہمیں ہر ایک غریب کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ہر ایک غریب تک راشن پہنچانا ہے۔ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے غریب طبقہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے، تو وہ ہماری وجہ سے، ہم سب مخیر حضرات کی وجہ سے غریب کا چولہا جلا سکتا ہے، غریب 3 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سب کو، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، چاہے وہ بیرون ملک میں ہیں، چاہے وہ اپنے اپنے ملک میں ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب کی تمام آسانیاں قبول فرمائے، تمام آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر طرح کی بری بیماری، بری آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے ایک بار پھر اپیل کروں گا کہ ہر غریب کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ ہر مخیر حضرات کا کام ہے کہ وہ ہر ایک غریب کا خیال رکھے، جیسے وہ پچھلے دنوں رکھے یا اس سے پیچھے یا رمضان مبارک سے پہلے جو کرونا کا حادثہ تھا اس دوران بھی، اور اسی طرح اپنا یہ سسٹم جاری رکھیں تاکہ ہر ایک غریب اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ تو ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت دلی گہرائیوں سے عید مبارک، چاہے وہ اپنے ملک میں ہیں یا بیرون ملک میں ہیں، تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمان کو، تمام انسانوں کو عید مبارک، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔